السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 8۔ بس زخم دینے والی بات، ماں سے دوری، وہ ہمیشہ کے لیے یہی آئی تھی۔ ماسٹرز کر کے نکلا تھا، اسے وہاں کی لیڈی اسے اس کے ہاسٹل تک لائی تھی، جہاں پہ کافی زیادہ روم تھے۔ وہاں بچوں اور بچیوں کے ایک ہی ساتھ روم تھے۔ ایک ہی روم میں 2 یا 3 بچے اور 2-3 بچیاں۔ ایک روم میں 5-6 بیڈ تھے۔ اسے بیڈ کا بتایا گیا تھا اور وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے تو ایک نظر پورے روم میں گھمائی، پھر اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ وہ ایک ڈائری تھی جس کے اندر چند نام لکھے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کی ڈائری کے شروع میں بڑا بڑا اور خوبصورت سا ایک لکھا ہوا تھا، مما، ہاں میری جان۔ وہ 7 سال کی بچی تھی۔ مما، یہ میری ڈائری، یہاں نہ آپ بڑا بڑا ایک لکھ دیں۔ ایک کیوں؟ عقیدہ خان رہنمائی، مجھے اپنے نام کا شارٹ فارم بہت پسند ہے، کافی کول لگتا ہے۔ اس بات پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا، میں لکھ دوں گی۔ اور یہ ایک کیا کرے گی؟ مما، پوری دنیا اس نام سے جانے گی مجھے۔ اچھا جی، بہت بڑی آدمی بنے گی ایک۔ اس نے شفقت سے اپنی 7 سالہ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جس کی آنکھوں میں چمک تھی، کچھ پالنے کی امید تھی۔ اب اس نے اپنی ڈائری پر کچھ لکھا تھا۔ یہ 2 جملے اس نے لکھے تھے اور نیچے ایک نام اور وہ نام تھا۔ اب وہ اپنی ڈائری بند کر چکی تھی اور کل صبح کا اسے بہت زیادہ انتظار تھا۔ ہیلو لٹل گرل، یکدم کوئی اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ وہ خود 10-11 سال کا تھا اور اسے لٹل کہہ رہا تھا۔ عقیدہ نے اسے آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں کچھ عجیب تھا۔ اس نے ہاتھ ملا لیا تھا اس سے۔ تمہارا نام؟ اس کے اردو بولنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عقیدہ، نائس نیم۔ میرا نہیں پوچھو گی؟ تم خود بتا دو۔ ولید شیخ، میں پاکستان سے آیا ہوں، اس لیے مجھے اردو آتی ہے، اور تمہیں مما نے سکھائی تھی۔ وہ یہ کہتی ہے یہ ہماری قومی زبان ہے جس کی عزت کرنا فرض ہے۔ وہ روانگی سے بول رہی تھی اور وہ گدھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سٹائل میں کٹے بال، پینٹ شرٹ پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ویسا تمہارا نام کول نہیں ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میرے نام میں کیا خرابی ہے؟ کوئی نک نیم ہونا چاہیے تمہارا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے میرا نک نیم، اس نے خوشی سے بتایا۔ اچھا، کیا ہے بندر؟ بابا کہتے ہیں۔ اب کی بار وہ ہنسی تھی۔ یہ کول نہیں ہے، اس نے سچ کہا تھا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ولید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچتی ہوں یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، اور نہ جانے کیوں عقیدہ کو اس سے بات کرنا اچھا لگا تھا۔ سوچا، ولید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا نام ہے کوئی کول سا؟ ہاں، ایک۔ اس نے خوشی سے بتایا تھا۔ اچھا ہے، کول بھی ہے۔ اب میرے لیے بھی سوچو۔ سوچ رہی ہوں۔ ویسے ایک نام سے دوست بن سکتے ہیں۔
یا اس کے لیے بھی سوچوں گی۔ ولید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، سوچنا کیسا؟ فرینڈز، اس نے فوری حامی بھری تھی۔ اتنی جلدی وہ کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی، مگر اس سے کر لی تھی۔ اسے وہ اچھا لگا تھا۔ میں آ گیا، کول سانیم تمہارے لیے۔ کیا ولی؟ واہ، یہ تو واقعی اچھا ہے۔ اسے یہ نام اچھا لگا تھا۔ عقیدہ نے اپنا کالر چڑھایا تھا جیسے کوئی جنگ فتح کی ہو۔ تھینک یو۔ تم کون سی کلاس میں ہو؟ 5th۔ اور وہ گدھا، میں بھی۔ اور یہاں سے شروع ہوئی دو پاگل لوگوں کی دوستی جو پاگل پن پر اترنے والے تھے۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، نرس انہیں کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کھڑے شخص نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سید گھرانے کا چشمہ چراغ آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ مولوی سید احمد کے ہاں 2 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ اتنا ہی خوش ہوئے تھے جتنا بیٹوں پر ہوتے ہیں۔ سید حنین آفریدی، میرے بیٹے کے نام کے آگے آفریدی لگے گا۔ میں بول رہی ہوں احمد صاحب۔ وہ ان کی زوجہ تھی جن سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی شریک حیات تھی جن کی ساری بات وہ مانا کرتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، آفریدی نام آپ کا، حنین میری طرف سے۔ اور تو سید تو ایسے ہی رکھا گیا۔ ہمارے ہیرو کا نام سید حنین آفریدی، نوٹ آفریدی کاسٹ نہیں، بلکہ صرف ایک نام لیا گیا ہے، سلطان خان۔ سید احمد کی بیوی جو مکمل طور پر پٹھان تھی، مگر انہوں نے شادی مہاجر لوگوں میں کی تھی۔ انہیں محبت ہو گئی تھی احمد صاحب سے۔ اور ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی احمد صاحب سے کر دی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سید گھرانہ ہے، بلکہ مسجد کے امام سے شادی کر رہی ہے۔ بقول ان کے شریک حیات تو وہی ہونا چاہیے جو عزت دے ہی دے، ساتھ میں خدا سے بھی ملا دے۔ احمد صاحب ان کی زندگی میں ایسے ہی تھے۔ 2 بیٹیوں اور 1 بیٹا ان کا کل جہاں تھا، اور ساتھ میں اللہ کی نوکری ان کی زندگی کا سکون تھی۔ اس طرح رکھا گیا تھا اس کا نام۔ بڑی بڑی آنکھیں جو بالکل اپنے باپ کی مشابہت تھی، اور ساتھ میں گورا رنگ جو اس نے اپنی ماں سے لیا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت مرد تھا۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی ماحول ملا تھا، وہ تو شروع سے ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں، جنہیں ہم بھی، حنین بھی ایسا تھا۔ وجاہت، شخصیت کا مالک، عالم دین جو بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ عالم دین بن جانا بہت آسان ہے، مگر عمل کرنا بہت مشکل۔ اس نے داڑھی رکھی تھی، مگر وہ مکمل طور پر صحیح سے نہیں آئی تھی۔ اس نے داڑھی رکھے چند مہینے ہی ہوئے تھے، عالم بنے چند ہی مہینے ہوئے تھے، اور پھر اس کی ملاقات عقیدہ سے ہوئی جس نے اس کی زندگی بدلنے کا سوچ رکھا تھا۔ کچھ حادثات ایسے ہوتے جنہیں بلایا نہیں جا سکتا، اور عقیدہ انہیں حادثات میں سے تھی۔ وہ اتنے دن سے گھر سے غائب تھا۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کیا ہوگا تبلیغ پر۔
اس لیے سکون میں تھے۔ وہ اکثر 15 دن بنا رابطے کے ایسے ہی جایا کرتا تھا، مگر یہ کون جانتا تھا وہ تو اذیت میں ہے انتہا کی۔ وہ ایک لڑکی کی رحم و کرم پر ہے جو اسے بدنام کر سکتی۔ وہ ایک عورت ہے مگر پیسوں والی اور بہت بہادر انتہا کی۔ وہ اس لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ بزنس مین سٹن کی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ کامیابی ہوئی تھی۔ تو نے مار ڈالا اسے۔ تو جانتی ہے کتنا بڑا آدمی ہے؟ مجھے نہیں پتا علی رحمان، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تھی، اس کے بال اس نے جکڑ رکھے تھے۔ سالی کمینی عورت جھوٹ بولتی ہے۔ درد پہ درد وہ اسے مار رہا تھا، جن کی طرح منع کر رہی تھی، مگر سانسوں کا آج اختتام لکھا تھا۔ وہ زندہ تھی اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ پہلے بیٹے کو دور کیا گیا تھا اسے پاکستان بھیج کر، اور اب بیٹی کو وہ کیسے زندہ رہتی، کسی کے لیے رہتی جس کے لیے درد سہے تھے۔ اسے بھی دور کرا دیا گیا تھا۔ سانسیں اٹکی، آنکھوں نے جنبش کی، اعصاب ڈھیلے پڑے۔ آخری لفظ چھوڑ دو کلمہ طیبہ نکلا تھا منہ سے۔